اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا طریقہ اور معافی مانگ کر اللہ کا پیارا بننے کا طریقہ اور آخرت میں اپنی مغفرت حاصل کرنے کا طریقہ، یہ آج میرا موضوع ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور محبت کرتا رہے گا جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے، اور توبہ قبول ہونے کی 4 شرطیں ہیں۔ توبہ قبول ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ سے الگ ہو جائے۔ گناہ کرتے ہوئے کہنا کہ توبہ توبہ، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے وہ غلطی کر رہے ہوں، اس وقت ہم توبہ کر رہے ہوں اور بعد میں ہم وہی عمل دوبارہ کر رہے ہوں، تو ایسی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ حالت گناہ میں غضب کا نزول ہو رہا ہے، اور توبہ جو ہے وہ نزول رحمت کا ذریعہ ہے، اور غضب کے ساتھ رحمت جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ رحمت اور غضب میں تضاد ہے۔ بعض لوگ جو ہیں بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں لیکن گناہ کرنا نہیں چھوڑتے، مطلب وظائف پڑھ لیتے ہیں، جس وقت کوئی گناہ ہوتا ہے اس وقت بڑے بڑے وظیفے پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم نے توبہ کر لی، اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے وہی گناہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب اس کا کیا ہوتا ہے کہ وظیفوں سے تو رحمت کا ٹرک آ گیا، اور گناہوں سے جو ہے وہ غضب کا ٹرک آ گیا۔ اب دونوں ایک دوسرے کو سائڈ نہیں دیتے، لیکن سب سے پہلے ہمارا کام کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دو۔ حالت نافرمانی میں زیادہ دیر تک رہنا اچھا نہیں ہے، اللہ کے غضب میں رہنا اچھا نہیں ہے، اور عقل کے خلاف بھی ہے۔ جس سے آدمی کوئی چیز لینا چاہتا ہے، پہلے اس کو خوش کرتا ہے، پھر خوش کر کے اس کی عطا و مہربانی اور بخشش لیتا ہے، پہلے اپنی بخشش کراتا ہے، پھر بخشش مانگتا ہے کہ اب بخشش لائیے، کیونکہ ہم نے آپ سے بخشش مانگ لی، مغفرت مانگ لی، خطاؤں کی معافی مانگ لی۔ جس مالک سے سب امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اس کو ناراض کرنا کہاں کی عقل مندی ہے، جبکہ مر کے ہمیں اسی کے پاس جانا ہے، اور یہ خبر نہیں کہ کب جانا ہے، کہ کیا وقت ہو، کیا پتہ ایک لمحے بعد ہی ہماری موت آ جائے۔ اگر اچانک موت آ گئی تو کس حالت میں جاؤ گے؟ اور اگر موت نہ بھی آئے تو خود یہی کیا کم موت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور مولا کی ناراضگی میں جی رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں جینا کوئی جینا نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ شرمندگی ہے۔ زندگی تو نام ہے بندگی کا۔ اب سوال یہ ہے کہ گناہ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ گناہ، انسان جو ہے وہ غلطیوں کا پتلا ہے، یہ کہا جاتا ہے، اور یہ سچ بھی ہے کہ ہم جانے انجانے گناہ کر لیتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کیونکہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سب کے سب خطا کار ہو، ہر انسان خطا کار ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کے، کہ وہ مستثنیٰ ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور محبت کرتا رہے گا جب تک کہ وہ توبہ کرتے رہیں گے۔ توبہ کے قبول ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ دل میں ندامت بھی ہو۔ گناہ پر ندامت ہونا قبول ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ ابلیس کو آج تک ندامت نہیں ہوئی۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کشف بزرگ نے کہا کہ ابلیس نے جو کہا تھا انظرنی، کہ مجھے مہلت دیجیے قیامت تک اپنے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن اگر یہ ظالم انظرنی کے بجائے انظر الہ کہہ دیتا کہ ایک نظر رحمت کی مجھ پر ڈال دیجیے تو یہ بخش دیا جاتا، تو ندامت علامت قبول ہونے کی ہے۔ توبہ کی دوسری شرط یہی ہوئی کہ نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ کہ ہم نے اچھا کام نہیں کیا۔ توبہ قبول ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ پکا ارادہ کر لو کہ اب کبھی اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اور گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لو یا پکا ارادہ کر لو، لیکن شکست توبہ کا وسوسہ آئے تو وسوسہ معنی قبول نہیں بلکہ تکمیل قبول کا ذریعہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اپنے دست و بازو پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے
کہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یعنی میرے یہ بازو بارہا خود میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے بارہا میں نے اپنے ارادوں کو شکست کھاتے دیکھا ہے، جس کو اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جگر کے استاد نے کیا خوب کہا ہے کہ تیری ہزار برتری، تیری ہزار رفتیں، میری ہر ایک شکست میں، میری ہر ایک قصور میں۔ توبہ قبول ہونے کی چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ کسی کا حق مارا ہو تو اس کا حق ادا کرو، کسی کا مال لیا ہو تو مال واپس کر دو، مال واپس کر کے کہو کہ ہم نے جو مال لیا جس سے آپ کو غم پہنچا اور اتنے دن تک ہم نے مال واپس نہیں کیا تو آپ ہم کو معاف کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لو کہ اتنے روز تک آپ کے بندے کی گھڑی ہم نے رکھی ہوئی تھی اور واپس کرنے میں سستی کاہلی کی اور آپ کے بندے کو تشویش میں رکھا، اس لیے آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ یہاں بندہ کا بھی حق ہے، یعنی اس بندے کا بھی حق ہے، مولا کا بھی حق ہے، اس لیے بندے سے بھی معافی مانگو اور پھر مولا سے بھی معافی مانگو کہ میں نے آپ کے بندوں کو کیوں ستایا۔ جیسے اگر کسی کے بیٹے کو ستایا ہے تو بیٹے ہی سے معافی مانگنا کافی نہیں، ابا سے بھی معافی مانگو، کیونکہ بیٹے کو ستانے سے باپ کو جو غم پہنچا ہے تو باپ سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔ ایسے ہی بندوں کو ستانے والوں کو چاہیے کہ خالی بندوں سے معافی مت مانگو، بندوں کے اللہ سے بھی معافی مانگو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بعض بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے پیارے ہوتے ہیں کہ وہ معاف بھی کر دیں لیکن اللہ معاف نہیں کرتا اور انتقام لیتا ہے۔ دیکھ لو، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا جان یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہم کو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی دلا دیجئے، ہم کو شک ہے کہ قیامت کے دن کہیں ہمیں پکڑ نہ ہو جائے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا وہی الہی سے معافی دلوا دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے یعقوب علیہ السلام، آپ کی فریاد اللہ نے سن لی اور آپ کے ان بیٹوں کو جنہوں نے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا آج اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، مگر یہ دعا پڑھیے۔ پہلے جبرائیل علیہ السلام کے آگے کھڑے ہوئے، ان کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوئے، ان کے پیچھے یوسف علیہ السلام، ان کے پیچھے سب بھائی، یہ ترتیب تھی۔ پھر دعا پڑھی۔ دعا کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والوں کی امید، ہماری امید کو منقطع نہ کیجیے، اے فریاد خواہوں کے فریاد رس، ہماری فریاد سن لے، اے ایمان والوں کی مدد کرنے والے، ہماری مدد فرما، اے توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والے، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں، ان 4 شرطوں کے بعد توبہ قبول ہے، یعنی بندہ جب یہ چاروں شرطیں پوری کرے گا اسی وقت محبوب ہو جائے گا۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان شرائط کے بعد وسوسہ شکست توبہ معنی قبول توبہ نہیں ہے۔ ذریعہ قبول توبہ یہ ہے کہ میرا بندہ توبہ تو کر رہا ہے مگر اپنے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا، شکست توبہ کا اندیشہ کر رہا ہے۔ تو ہمیں جو ہے جب توبہ کریں تو ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا، اور ساتھ میں ہم وہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے تو ہماری توبہ قبول ہو جائے گی۔